بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کے پاس اگر کروڑوں اور اربوں کا مال بھی ہو تو موت کا وقت جو متعین ہے اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یعنی ایک لمحہ بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک انہونی بات ہوئی، ایک شخص کی دولت جو ہے وہ موت کے سامنے دیوار بن گئی۔ شاید اس نے نادرستہ ایک سودا بازی کی اور کامیاب ہو گیا، اور دوسری طرف دنیا کے بلکہ امریکہ کے 9 امیر ترین افراد جن کا مقصد ہی مال جمع کرنا تھا، ان کا کیا بنا؟ یہ انتہائی حیران کن اور عبرت آموز داستانیں ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا کا پہلا ارب پتی یہ ایک شخص ہے جو 50 سال کی عمر میں ہر فیصلہ، ہر رویہ، ہر رشتہ اس کی ذاتی طاقت اور دولت پیدا کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن جب اس کی عمر 53 سال ہوئی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 برس زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ ارب پتی اپنی دولت سے زندگی کے چند لمحات بھی نہیں خرید سکتا تھا، مگر پھر ایک معجزہ ہوا، اور وہ کیا معجزہ تھا؟ لیکن اس سے پہلے ان 9 امیر ترین لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ 1923 کی بات ہے، 1923 کی، جب دنیا کے 9 امیر ترین لوگ جو تھے شکاگو ایج واٹر بیچ ہوٹل میں جمع ہوئے، ان کی ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال کیسے جمع کیا جائے، کیسے اکٹھا کیا جائے۔ ان کے اس وقت کے اثاثے جو تھے امریکہ کی کل ویلتھ جو کل اثاثوں سے زائد تھے، لیکن 25 سال کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سب کو المناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں سب پینی لیس ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان میں سے 3 نے خودکشی کی، اور 2 جو تھے ساری عمر بعد کی عمر جو تھی جیل کی یاترا کرتے رہے۔ باقی بھی جو تھے انہوں نے قسم پرسی کی حالت دنیا چھوڑی۔ ان کی دولت نے ہی ان کو تباہ کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہ سارے لوگ اپنی دولت کو بڑھانے کے چکر میں خود غرض اور لالچی ہو گئے، اور زندگی کو گزارنے اور دولت جمع کرنے میں تفریق نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ مال و دولت انسان کو خوشیاں بھی دے دے۔ اس پر مزید ہم تبصرہ نہیں کرتے، ہم اپنے اصل مقصد کی طرف، اصل جو سٹوری ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ دنیا کا وہ پہلا ارب پتی تھا، اور جو 50 سال میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ لیکن 53 سال اس کی جب عمر ہوئی تو وہ بیمار ہوا، اس کا پورا جسم درد سے لرز گیا، اس کے بال جو تھے وہ جھڑ گئے، مکمل اذیت اس پر طاری ہوئی۔ دنیا کا واحد ارب پتی ہر چیز خرید سکتا تھا، مگر سوپ اور کریکر ہضم کر سکتا تھا، اس کے علاوہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے یہ لکھا کہ وہ سو بھی نہیں سکتا تھا، مسکرا نہیں سکتا، پوری زندگی اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھی، کوئی چیز بھی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ذاتی ڈاکٹرز بڑے ماہر ڈاکٹر تھے، انہوں نے پیشگوئی کر دی کہ وہ 1 سال کے اندر اس دنیا سے چلا جائے گا، اور لیکن وہ سال پوری اذیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ گزرا، آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ پھر جب وہ موت کے قریب پہنچا تو ایک صبح ایک مبہم سا احساس اس کے دل میں آیا، ایک احساس بیدار ہوا
اس نے سوچا کہ میں اپنی ساری دولت، جو اتنی دولت ہے، اس کو کیا کروں؟ یہ میں ساتھ تو لے نہیں سکتا، لے جا نہیں سکتا، اور اس کا میں کیا کروں؟ خیر، اس نے سوچا، سوچنے کے بعد اپنے اٹارنی، اپنے اکاؤنٹنٹ اور اپنے مینیجرز کو بلایا اور اعلان کیا کہ میں اپنے تمام اثاثے جو ہیں ہسپتالوں، ریسرچ کے اداروں اور خیراتی اداروں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص کا نام خواتین حضرات جان ڈی راکفیلر ہے۔ اس نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کی، اور یہی وہ فاؤنڈیشن تھی، یا یہی وہ مال تھا جس نے پینسلین کی دریافت، جس سے پینسلین کی دریافت ہوئی، ملیریا، ٹی بی اور خناق جیسے اس وقت کے بہت موذی امراض تھے، وہ ان کا بھی علاج ممکن ہو سکا۔ لیکن راکفیلر کی حیرت انگیز کہانی کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس لمحے اس نے اپنی کمائی ہوئی چیزوں کا یا اپنے مال کا حصہ خدمت انسانی کے لیے وقف کرنا شروع کیا، اس کے جسم کی کیمسٹری میں نمایاں تبدیلی آنا شروع ہوئی کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ مال خرچ کرتا گیا، ایسے ایسے وہ اس کی جو صحت ہے بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا جب لگتا تھا کہ 53 سال کی عمر میں اس سے زیادہ وہ جی نہیں سکتا، لیکن وہ 98 ایئرز زندہ رہا۔ اپنے حضرت مال خیرات کرنے سے وہ تندرست ہو گیا، گویا یہ خیرات نام کی چیز بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ جب اس نے مال خرچ کرنا شروع کیا تو اس کا یہ موٹو شاید نہیں تھا، وہ تو اس نے سوچا کہ مال کو چلو دکھی انسانیت کے لیے خرچ کر دوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت بھی عطا کی، اور اس کو 45 سال انمول بھی حاصل ہو گئے۔ خواتین حضرت، اب جب کہ وہ پھر اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، کیونکہ اس نے بہت اچھی زندگی بعد میں گزاری۔ اس نے لکھا کہ سپریم انرجی نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ اس کا ہے، اور میں اس کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے صرف ایک چینل ہوں۔ میری زندگی ایک طویل خوشگوار چھٹی رہی، کام اور کھیل سے بھرپور۔ میں نے پریشانی کو راستے میں چھوڑ دیا۔ اب میں تھا اور میرا خدا، میرے لیے ہر دن اچھا تھا۔ خواتین حضرات، یہ سچی داستان ایک غیر مسلم کی ہے، لیکن یاد رہے کہ اسلام نے اس سے بڑھ کر ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں مسلسل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا ہمیں فرمایا گیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اس میں سے خرچ کرو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بھی ہے جس کو امام طبرانی نے نقل کیا، مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو روکتا ہے۔ خواتین حضرات، زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو اگر ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے گھروں میں لازم کر لیں، تو بہت ساری بلاؤں اور وباؤں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور صحت مند زندگی ہم گزار سکتے ہیں، ہمارے بچے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق